اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پوری طاقت سے سود کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے۔ اس بات کے ذریعے اللہ یقیناً تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں وہ بات کھول کر ضرور بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں اور راہ خدا سے روکنے کی پاداش میں تمہیں عذاب چکھنا پڑے، اور ایسا کیا تو تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد کو تم قلیل معاوضے میں نہ بیچو۔ اگر تم جان لو تو تمہارے لیے صرف وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر ضرور دیں گے۔ جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر بھی ضرور دیں گے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے لگے تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔